اگر کوئی میرا پیل چلا گیا تو تیری دعائی کریں یہ بھائی کو ڈوب پہنا تو کیا کتا بولا ہے بھائی پہلے پھیرا وہاں تو بات دو دے اللہم صلی علی کوشش بندہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں کوشش کی اصل یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد تمہاری عبادت قبول کرے، مالک تعالیٰ سلام زیارت قبول کرے، شکر الحمدللہ۔ جی تو دوستو، آج یہاں پہ مل جل کر بیٹھنے کا مین مقصد یہ تھا کہ جو بھی مومنین اور جو بھی ہمارے جتنے بھی رشتہ دار مولانا حسین علیہ السلام کے زوار ہو کر آئے تھے، ان کی دعوت کرنا ہمارا فرض بھی تھا، اور ہمارے ان سارے احکامات میں سے اولین ترجیح دینے والا احکام بھی تھا کہ ان لوگوں کی اس قدر اشرف ان کی فضیلت ہے کہ لکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے تاریخ میں، اور باقاعدہ لکھنے والا یہ بھی لکھتا ہے کہ 40 دن تک جس چارپائی پہ، جس بیڈ پہ یا جس جگہ جو زوار امام حسین علیہ السلام آ کے بیٹھتا ہے، وہ اس جگہ کو 40 دن تک پاک کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہیں جن مقام کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ان مقام سے ہونے کے بعد آپ ایک عام سا انسان جو کہ ایک زوار بن کر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی فضیلت کی وجہ سے، ان پاک ہستیوں کے مقام کی وجہ سے، چونکہ یہ احترام ہم پہ واجب ہے، اور باعث زینت، باعث فخر، باعث رحمت ہونے کی وجہ سے ہم اپنے اپنے گھروں میں ان زواروں کی خدمت کے لیے ان کی ہم دعوتیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو ہے وہ کافی عرصے سے اور کافی مرتبہ ہمارے کزن ہیں، احمد نواز ان کا نام ہے، اور وہ ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں مولانا امام حسین علیہ السلام کی مشی کو لے کے سلسلے میں عربین کو، اور اس میں ہم ان سے تھوڑا سا ان کا کنسرن لیں گے، ان سے ویوز لیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس عشق کے سفر کو، اس مولا حسین علیہ السلام کی عبادت کو لے کے وہ کیسے دیکھتے ہیں، اور ان کی نظر میں کیا اہمیت ہے اس سفر کی۔ جی احمد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعی ایک عشق کا سفر ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی عشق کے اور بغیر کسی توسل کے یہ سفر انسان کر ہی نہیں سکتا، اور خاص طور پہ کہ یہ ان کی بدولت ہی انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہی ہیں مالک ہیں، ہمارے مولا ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ جو مشی ہوتی ہے نجف سے کربلا تک پیدل 95 کلومیٹر ہے، یہ ان کے بدولت انسان چل سکتا ہے، کیونکہ ویسے تو انسان 1 کلومیٹر بھی چلنا بہت مشکل ہے، بالکل، اور یہ 95 کلومیٹر ہے۔ یہ ظاہراً مطلب عشق ہی ہے جو تھے انسان کو 95 کلومیٹر تک، اور اتنے لمبے سفر کو طویل کرنے کے لیے عشق کے بغیر انسان نہیں چل سکتا، اور یہ بہت ہی خوبصورت سفر ہے، اور انسان کو کرنا چاہیے، ہر انسان کو۔ اچھا احمد بھائی، آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتے چلیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے امام کے زوار کی خدمت کے لیے پیش رہتے ہیں، وہ جو مناظر ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ان کی نظر میں کتنی اہمیت ہے ایک زوار امام حسین کی۔ بہت زیادہ وہ خدمت کرتے ہیں انسانوں کی، کیونکہ وہ ظاہر امام حسین ہے، اور اسی وجہ سے، کیونکہ ویسے تو انسان ایک انسان کی اتنی زیادہ خدمت نہیں کر سکتا، فقط مولا حسین کا معجزہ ہی ہے جو ان انسانوں سے خدمت کراتا ہے، اور میں کہتا ہوں جتنی کہنا چاہیے اس سے بھی بڑھ کر وہ خدمت کرتے ہیں۔ کیا بات، ظاہر امام حسین کی کیا بات۔ احمد بھائی، اس خدمت میں کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی ہیں؟ جو بھی انسان بتائے کم ہے، جو بھی چیز ہے، فرض کرو آپ کی تھکاوٹ ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کا کھانا پینا ہے، آپ کی رہائش ہے، آپ کا نہانا ہے، دھونا ہے، آپ کا کپڑے دھلائی ہے، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے اس عشق میں۔ تو یہ ان کی نہیں بلکہ امام حسین کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں لوگ، نہ کہ انسانوں کے لیے، اور انسان کو
अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर ये सफ़र देखना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, मशी को क्या बात है। अच्छा इसमें अच्छा हमारे साथ इस महफिल में भाई असद भी मौजूद हैं। भाई असद से ये जानना चाहेंगे कि भाई असद आप हमें ये बताएं कि इस इश्क के सफ़र में किस एज के लोगों को आपने देखा, किस किस उम्र के लोगों को आपने देखा कि आपके साथ किस किस एज के लोग आपके साथ वो सफ़र कर रहे थे। जी असद भाई। सबसे पहले तो मैं ये बता ही नहीं सकता, आंसू मेरे आ रहे हैं कि ये सफ़र, जिस सफ़र पे मैंने अपने आंखों से देखा है, जितना आदमी बोले कम है, जितना भी बोले कम है, क्योंकि ये सफ़र ऐसा है जो भी जाएगा वो देखकर हैरान ही रहेगा कि सफ़र में कैसे लोग जा रहे हैं, छोटे बच्चे, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, बेटियां। असल में तबलीग ये है, हुसैन की जो ये तबलीग है ये दर्स भी देती है कि उसमें ये नहीं है कि एक सिर्फ मुसलमान, हर तबके के लोग हैं। और 90 से 95 किलोमीटर सफ़र है। इसमें हमने ये देखा है कि ये आंख मैली किसी की तरफ नहीं जाती और न ही आदमी सोच सकता है इस बारे में। और इराक़ वालों की जो मेहमान नवाजी है, शायद मैं अपने इस 45 साल के कैरियर में मैंने नहीं देखी जो वो मेहमान नवाजी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे करते हैं। और हमने अपने पाकिस्तान में जो ये न्याज वगैरह का सिलसिला है हम भी करते हैं, लेकिन जो उनके न्याज सिस्टम है, न्याज है, शायद वो हम नहीं कर सकते। उनकी हद लंग कोशिश होती है कि मौला का जवार हमसे नाराज़ होके नहीं जाए। अगर नाराज़ नहीं होके जाने का भी खाली नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हुसैन को जाके कोई ये नहीं कह दे कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। कोशिश करते हैं हमारे लिए वहाँ जाके दुआ मांगना। उसके अलावा इस रास्ते पे जो भी जाएगा हर आदमी को यही बताएगा कि असल दर्स ये है और आप लोगों को जाना चाहिए। हमारे साथ हम 11 आदमी थे, जिसमें से 2 अहले सुन्नत के थे लोग। जब हम वापस एयरपोर्ट कराची पहुँचे तो वो यही कह रहे थे हमें कि यार जो हमने पाकिस्तान में सुना था वो बिल्कुल नहीं है, शिया लोग बिल्कुल सही हैं और जो इमाम की ज़ियारत वहाँ होती है जो पाकिस्तान में बोला जाता है वो बिल्कुल नहीं है, झूठ है। और हम दूसरों को भी बताएंगे और हर साल जाएंगे इस सफ़र पे। ये इतना इश्क का सफ़र है। इमाम हुसैन का तो इश्क का सफ़र है मशी। उसके अलावा बहुत सारी ज़ियारतें हैं जहाँ जहाँ हम गए, बहुत बड़े मौज़े हैं, जिनमें से कई मौज़े हमने अपनी आंखों से देखे भी हैं। सबसे बड़ा मौज़ा ये है वहाँ कि गरीब भी वहीं बैठ के खा रहा है और अमीर भी वहीं बैठ के खा रहा है। आपने फ़र्क नहीं देखा? कोई कोई फ़र्क नहीं है गरीब और अमीर का। और ये मौला हुसैन का ही मौज़ा है जिसने बता दिया है कि सब बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है, सब बराबर है। और मेरी दुआ है और मैं तो हर नमाज में भी दुआ मांग रहा हूँ कि मौला हुसैन हर आदमी को इस इश्क के सफ़र पे ले जाए। आमीन या रब्बल आमीन। इस महफिल में हमारे साथ भाई मुनव्वर भी मौजूद हैं और ज़वारी का मेन मकसद आपके अंदर तब्दीली का नाम है। इंसान गुनाहगार है, गुनाह करता है, ख़ता हो जाती है और दुआ इसी मकसद के लिए मांगी जाती है कि वो कादिर करीम है, वो गफूर रहीम है, वो हमें बख्श देगा किसी न किसी के वसीले। हम दर हकीकत ज़वारी को वसीला समझ के जाते हैं कि हम अपने जितने भी गुनाह हैं वहाँ से बख्शवाने के बाद वापसी जब आएँ तो दोबारा ना करें। अगर हम नमाजी नहीं हैं, मुत्तकी नहीं हैं, परहेज़गार नहीं हैं, तो हम कोशिश करें कि उनकी दी गई जितने भी
ہمارے لیے جو فرائض ہیں ان کو جو ان کی سیرت ہے ان میں سے کوئی ایسی اچھی چیزیں اپنی زندگی میں ہم ان کی پیروی کریں کہ جن کو لے کے آگے چل کے وہ ہمارے لیے وہ پاک ہستیاں ہمارے لیے دعا کریں کہ جی بالکل آپ ہمارے ہیں. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تسلیم کریں کہ آپ بالکل ہمارے ہیں. بھائی منور تو اساں یہ پوچھساں کہ بھائی منور تساں اس دفعہ دوجی دفعہ گئے ہو, تساں دوجی دفعہ ون کے اے اپنا جڑا سفر ہے عشق دا تساں ڈٹھا ہے, تساں سواری کیتی ہے. تواڈے عقیدے نے وچ جڑا تساں عقیدہ رکھے نے او مولا حسین علیہ السلام کو گھن کے کہ تواڈیاں دعاواں تواڈی مناجات تساں گئے ہو کیا تواڈی پوری تھیاں ہیں؟ انشاءاللہ. السلام علیکم بھائی. دوجی دفعہ مولانا زواری کا شرف حاصل تھے الحمدللہ. دعاواں تک قبولیت تو یہ ہو نہیں سکتی کہ امام حسین تو کوئی وجہ اور وہ دعا قبول نہ تھی. خصوصاً کوئی ایسی دعاواں جہاں سارے فائدے واسطے نہیں وہ اگر وقتی طور نہیں بھی تھیں تو یہ نہ بندہ آخر کہ امام حسین کمی وہ سارے اپنے کوئی مسئلہ سارے عقیدے کمی سارے عقیدے کمی. باقی جڑا کہ اگر اتوں زائرین گئے وہ جڑے رنگ چھائی گئے زیارت کر کے واپس آ گئے وات بھی اسے رنگ چ وات اس نے زیارت میں کوئی فائدہ کو نہیں. لازمی یہ ہے اس نے کام یاترا کر کے اتنا شرف حاصل کر کے تو اس کے باوجود وہ آگے کوئی چیزیں دکھاوے تاکہ محسوس تھی کہ مولا نے زیارت کر کے مولا نے زوال ہے اور بالکل معجزہ ہی اٹھے. پہلی تو چاہ کے بھی سفر تک معجزہ ہی معجزہ ہے. اتنا وان جو خدمت کریں یا انہوں نے جو ہے عقیدہ علاقی نا وہ ساری سمجھ تو بالا تارے بھائی یہ ڈٹا گیا کہ اس دفعہ شاید 10 کروڑ تو بھی زیادہ یہ شے کاؤنٹ تھی ہے. ٹھیک ہے بھائی میں تو آپ کے نال لٹھا ہے الجزیرہ نے اسکرین دے 11 کروڑ 18 سفر کو رسے نے بیان اور الجزیرہ تقریباً اس مشینی پہلی ٹرمنیشن لائیو دکھا لی نہ تو اس تو پہلے الجزیرہ نہیں. اس اتنے 11 کروڑ نے عوام نے وچو میں یہ سمجھے نا کہ ہر ایک زوار یہ کہنا اسی کہ میرے کو مولا حسین باقاعدگی نال ٹائم دے کے اپنے روزے کو چمڑنا موقع لیتا ہو. یہ یقیناً باعث زینت ہے, باعث فخر ہے گھر کے لیے اور باعث رحمت ہے. بہت بڑا ایک مرتبہ ہے, بہت بڑا مقام ہے مولا حسین علیہ السلام کی اس پاک حرم کی زیارت کرنے کے بعد ایک عام انسان کا.